بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کئی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک بڑا ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے جو آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا اٹیک ہوا تھا، مسیکر کہیں گے اسے ہم، تو اس میں 148 لوگ شہید ہوئے تھے۔ ان میں کچھ ٹیچرز بھی تھے، موسٹلی دے ور اسٹوڈنٹس۔ تو ٹوڈے اٹس 6th اینیورسری، اور ہم سب اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور مورن کرتے، پورا نیشن از ان مارننگ۔ اور یہ یاد دلانا سب کو ضروری تھا تاکہ ہم سب لوگ ان بچوں کے لیے، ان ٹیچرز کے لیے، جن لوگوں نے اس دہشت گردی کا اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور تعداد اور بڑھ جاتی اگر اتنے بہادر بچے اور ٹیچرز نہ ہوتے، تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ ویسے تو وہ شہید ہیں، لیکن دعائے مغفرت تو پھر بھی کرنی چاہیے، سب کی کرنی چاہیے۔ باقی دوسرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیاسی، جس میں بلکہ سیاسی ٹاپک تو ہم فائنلی کریں گے، اس سے پہلے یہ ہے کہ آج ایک افغان طالبان کی ٹیم ملا برادر کے ہیڈ میں اس کی لیڈ کرتے ہیں، جس کی وہ ٹیم وہ آج پاکستان آئی انڈر دی ہیڈ آف ملا برادر۔ ان کے 2 مذاکرات پاکستان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکے قطر میں، اور آج 2 دن کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، ابھی کافی ان کی میٹنگز ہوں گی، لیکن یہ بڑا اچھا ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیزائرز پیسفل نیگوشیشن اینڈ پرامن افغانستان، اردو میں اگر میں کہوں کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے۔ یہ آج ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا، اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو پہلے 2 میٹنگیں کی ہیں اس کے اچھے نتائج نکلے ہیں۔ اس کو انہوں نے ٹرم کیا ان دونوں میٹنگ کی آؤٹ کم کو ایز ویری فروٹفل۔ اور اس کے بعد ابھی دیکھیے، آج تو پہلا دن تھا ان کا، اب اس کی ڈیٹیل تو آپ کو ہم کل ہی دیں گے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنے مین آئٹم پہ، جو کہ ہے پالیٹکس اینڈ جو رسہ کشی آج کل چل رہی ہے، رسہ کشی کہیں یا کشی کہیں، کہ بٹوین پی ڈی ایم جو کہ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کا مجموعہ ہے، اور پی ٹی آئی جس کی حکومت ہے۔ تو حکومت ورسز اپوزیشن، گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، یہ لڑائی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کل ایک بڑا اچھا گیم لے کے آئی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کہ سینٹ الیکشنز انہوں نے کہا کہ وہ ہم مارچ کی جگہ فروری میں کرائیں گے، اور تھرو شو آف ہینڈز انسٹیڈ آف سیکرٹ بیلٹ۔ اس سے ایک کھلبلی مچ گئی۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا اب یہ ٹاپک بن گیا ہے، اب سب بھول جائیں گے پچھلے جلسے ولسے کو، اور اب اسی کے اوپر یہ سب ایک گیم ہے۔ تو اب آدمی کا پورا دماغ، ذہن جو ہے نا، اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی گئی اس ایشو پہ۔ ساری پالیٹکس، ساری میڈیا، اب وہ سب بیکار ہو گیا، اب اس پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے گیم پلان ہی یہی ہو حکومت کا کہ ان کو ٹینشن میں لاؤ اور سب کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دو مین ایشوز کی طرف، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ ان کے اس انڈر پریشر میں نہیں آئے، کیونکہ آج فارمر سینٹ چیئرمین جو ہیں رضا ربانی، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ سپریم کورٹ موو کرتے ہیں تو وہ تشریح تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی قائم نہیں کر سکتے، رائے اپنی دے سکتے ہیں، لیکن آرڈر نہیں کر سکتے کوئی اس کے اوپر، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ حکومت بھی نہیں کر سکتی اور کورٹ بھی نہیں کر سکتی۔ کورٹ کے پاس جائیں گے تو وہی آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ جائیں، جس کا کام ہے الیکشن کمیشن کا، وہاں جائیں، وہ جو ڈیسائیڈ کرے، اور وہ بھی حکومت کے کہنے پہ نہیں کرے گا، وہ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور قانون کے تحت ہی فیصلے ہوں گے۔ غیر قانونی فیصلے تو نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ چاہے جو کچھ بھی کریں، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو صرف تھوڑا سا پریشرائز کریں۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہے، 2 آج اسٹیٹمنٹ بہت ہی خطرناک ہیں۔
جس کے پاس اب جو ہے یہ بال از بیک ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ، کرنٹ گورنمنٹ۔ ایک تو بلاول چیئرمین جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے آج بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، یعنی ایک جو سیاسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ان کا ہمارے استعفے تیار ہیں، ہم بالکل دیں گے۔ اور وہ تو اس لیول تک پہنچ گئے کہ اس کا تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو، وہ کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی تو ہم اپنی سندھ گورنمنٹ کی قربانی دے دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا سینٹ الیکشنز کا؟ اگر اس سے پہلے انہوں نے 2 دن پہلے اسمبلی توڑ دی، الیکشن جو بھی ڈیٹ آپ نے، ان کے ہاتھ میں تو یہ ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کام کو۔ تو اگر پیپلز پارٹی چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، چیف منسٹر ایڈوائز کر دے گا اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے گورنر کو، اور اگر گورنر ہے بھی پی ٹی آئی کا، فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ نہیں بھی کرے گا تو 48 گھنٹے کے اندر آٹومیٹیکلی the Sindh Assembly will stand dissolved۔ تو یہ بھی بڑا ایک ہے، اب اس کا کیا جائے گا وہاں پہ۔ اور مولانا صاحب نے تو آج ماشاء اللہ تو حد ہی کر دی ہے، انہوں نے تو اس پوری اسمبلی کو جاہلوں کا ٹولہ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آج کا دن سیاہ ترین دن ہے پاکستان پالیٹکس کا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے اصل بات جو انہوں نے ایک میسیج دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ میسیج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس کو قبل انتخابات کی بھی مخالفت کر دی جی او آئی نے، اور کہا کہ آئین کے تحت انتخابات کرائے جائیں، اور یہ وہی بات جو ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو رضا بانی نے کہا وہی انہوں نے کہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ جو بڑی بٹوین دا لائنس اگر سمجھیں آپ، کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد چھوڑ دے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو، کیونکہ اب پانی حد سے اوپر جا چکا ہے، اب نو ریٹرن کا ٹائم چلا گیا، اب کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ہوگا جو عوام چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ہزاروں ایسے وہ تڑیاں دیکھی لوگوں کی، جو میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میڈیا جو ان کی نظر میں باعث تھا کہ لاکھوں کی عوام کو آپ ہزاروں میں دکھا رہے ہیں، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آج کا دن انہوں نے سیاہ ترین قرار دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جواب آج کیا ہوگا، ہوگا بھی نہیں ہوگا، وہ کیا اب آگے رول پلے کرے گی۔ لیکن جو بھی رول پلے کرے، بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اگلے 2 ہفتوں میں۔ کیونکہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا، جس طرح سے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہر آدمی صرف اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، اپنے جو بھی ان کے ڈیزائنس ہیں، جو بھی ان کی گریوانسز ہیں، یا جو بھی ان کے پالیٹکس ہے، اس کے تحت چل رہے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عوام کے مفادات کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا ہے ابھی تک۔ آج بھی جو ہم نے دیکھا اس میں یہی دکھائی دیا کہ یہ سب جو ہیں صرف اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت چلائی جا رہی سیاست بھی دونوں طرف سے۔ لیکن صرف بلاول صاحب نے جو آج ایک بات کی ہے، اسمبلی توڑنے کا جو انہوں نے کیا، یہ بڑا جھٹکا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر عمران خان کی حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی یہ الیکشن ہو سکتے ہیں وقت پہ۔ تو آج تک کے لیے تو اتنا ہی، باقی کل بات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔